دیکھتے ہیں سب کو اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے، دونوں جہانوں کی خوشیاں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے، ہر گھر میں اللہ تعالی رحمتوں کے بسیرے عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی بڑی پیاری ایک فضیلت ہے، آئیے سماعت فرمائیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 10 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اللہ اس کا حشر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھیں ذرا کہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں ہمارا ٹائم کتنا لگے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود و سلام ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ اللہ پاک توفیق دے تو درود ابراہیمی پڑھیے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھیے، اور 100 مرتبہ درود پاک کی یہ جو کاؤنٹنگ ہے آپ اسے پورا کر لیں۔ کتنا ٹائم لگے گا ہمارا؟ شاید کہ چند منٹ لگیں گے، لیکن اس کا اجر کس قدر زیادہ ہے، اس کی فضیلت کس قدر زیادہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے، جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا ہے، کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ نفاق یعنی درود پاک پڑھنے والا عاشق رسول وہ منافق نہیں ہو سکتا، وہ خالص مومن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا یہ کہ جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جنت کا داخلہ ہے۔ اور توجہ فرمائیں، ذرا غور فرمائیں کہ جنت میں داخلہ کیسے ہو جائے گا؟ جنت میں داخلے کے لیے ایمان کی سلامتی شرط ہے۔ جی ہاں، ایمان کی سلامتی شرط ہے، نکیرین کے سوالات اور جوابات وہاں پر کامیاب ہونا شرط ہے، کل قیامت کے دن روز محشر کی وحشتوں سے وہاں پر کامیاب ہونا شرط ہے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آنا شرط ہے، پھر جنت میں بندہ پہنچ سکے گا، پل صراط سے عافیت کے ساتھ پار کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گارنٹی عطا فرما رہے ہیں اپنے عاشقوں کو کہ جو درود پاک پڑھنے والے ہیں، جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، یوں سمجھیں کہ گارنٹی دی جا رہی ہے اللہ اس کا ایمان بھی سلامت رکھے گا، اللہ کے فضل سے قبر میں نکیرین کے سوالات و جوابات میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا، کل محشر کے میدان میں بھی کامیابی ہو جائے گی، کل قیامت کے دن اس کا چہرہ بھی سفید ہوگا، نامہ اعمال بھی اسے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط پہ بھی وہ خیریت سے عافیت سے پار کر جائے گا، اور اللہ کے فضل سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، نیت کریں کہ ماہ رمضان کی ان پر بہار گھڑیوں میں، ان پیاری پیاری گھڑیوں میں ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے، جتنا زیادہ ہو سکے ہم درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ضرور ہم سب کو نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا ہے۔ اللہ خوشیوں کا ایک سما ہے، ہر عاشق رسول، عاشق رمضان، مسلمان خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم کیا ہے کہ ہمیں اس ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان دیکھنا نصیب کیا ہے۔ پچھلے سال ہماری صفوں میں کھڑے ہونے والے افراد جو ہمارے ساتھ موجود تھے، جو ہمارے ساتھ تراویح میں موجود تھے، نمازوں میں موجود تھے، اور ماہ رمضان کے سحر و افطار میں ہمارے ساتھ تھے، شاید اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ ہمارے پیارے ہم سے جدا ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اس زندگی کو ہم غنیمت جانتے ہوئے ماہ رمضان کو اچھے طریقے سے گزارنے کی نیت کریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان وہ پیارا رمضان ہے کہ ہمیں اس کی تعظیم کرنی ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اس میں عبادات کرنی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی عاشقان رسول نے اپنے گھروں کو سجایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اپنی
عمارتوں کو سجایا ہے، اپنی دکانوں کو سجایا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ تو نیت کریں نا پیارے اسلامی بھائیو آپ بھی کہ اس ماہ رمضان کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک کی ہم قدر کریں گے، اور اس ماہ مبارک کی استقبال کے لیے، اس ماہ مبارک کی قدر کرتے ہوئے اس کی یوں کہیں کہ تعظیم کی خاطر انشاءاللہ اپنے گھروں کو سجائیں گے۔ مختصر سی جتنی استطاعت ہے ہم کمکمے لگا کر، لائٹنگ کر کے کسی بھی طریقے سے ہم سجا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جب ہم اس کو سجائیں گے، ہم ظاہر کو سجا لیں گے، پھر اللہ نے چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا، اللہ ہمارے باطن کو بھی سجا دے گا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جن سے ہو سکے ماہ رمضان کی کچھ جھنڈیاں لے لیجئے، کچھ اسٹیکرز لے لیجئے، کچھ کمکمے لے لیجئے، دکانوں کو سجا لیجئے، مارکیٹوں کو سجا لیجئے، اپنے گھروں کو سجا لیجئے۔ انشاءاللہ ہمارا سب تن بدن انشاءاللہ ہمارا سج جائے گا۔ اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں ہمیں ضرور نصیب ہوں گی۔ اور دوسری بات یہ بھی عرض کروں گا کہ جو عاشقان رسول اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں، چاہے وہ گھر کے اندر سے سجا رہے ہوں، چاہے وہ لائٹنگ کے ذریعے باہر سے سجا رہے ہوں، اس کی ویڈیو بنا کر آپ ضرور مدنی چینل پہ آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے اسکرین پر نمبرز آپ ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں، اکثر نمبرز آپ دیکھتے ہیں، ابھی بھی امید ہے کہ آپ نمبرز دیکھ رہے ہوں گے۔ ان نمبرز پہ آپ کانٹیکٹ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ جو اپنی ویڈیوز وغیرہ ہیں، جو اپنے گھر کو رمضان المبارک میں سجایا ہے، انشاءاللہ آپ کی ان ویڈیوز کو مدنی مذاکرے میں ممکنہ صورت پر چلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ ہم سب کو ماہ رمضان کی حقیقی معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ ہمارا ایک سلسلہ ہے کہ مدنی مذاکرہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو ہم تلاوت قرآن سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب قرآن پاک، اس کو سن کر ہم اپنے دلوں کو قرار پہنچاتے ہیں۔ انشاءاللہ تلاوت قرآن بھی ہوگی، کچھ مدنی پھول بھی ہوں گے، اور پھر ہمارے پیارے نعت خوان محمود بھائی کی انشاءاللہ پیاری پیاری آواز میں ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنیں گے، اور اس کے کچھ ہی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کروڑوں دلوں کی دھڑکن، سبحان اللہ، جن کی مسکراہٹ سے کروڑوں چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، جن کے لفظ ایسے تاثیر کا تیر بن کے دلوں میں اترتے ہیں کہ لوگوں کی دنیا بدل جاتی ہے۔ وہ جو گانے والے، وہ گناہوں میں پڑے ہونے والے، بحمد اللہ تعالی دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی نگاہ فیض سے وہ اپنی زندگی میں ایک انقلاب پاتے ہیں، مثبت چینج پاتے ہیں، نمازی بن جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جاتے ہیں، اور نیکی کی دعوت دینے والے بن جاتے ہیں، اچھائیاں کرنے والے بن جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ کی آمد ہو جائے گی۔ میں قاری صاحب کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ قاری صاحب منچ پر تشریف لے آئیں اور تلاوت سے ہمارے دلوں کو یہ محظوظ کریں۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو برکتیں عطا فرمائے۔ مرحبا قاری صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا ملجائی یا آقائی یا مولائی یا ہاشمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، الذی خلقک فسواک فعدلک،
في أي صورة ما شاء ركبك بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला नूर कुरान से हम सब को हमारे सीनों को मुनव्वर फरमाए। अल्लाह ताला सबको बरकतों से माला माल फरमाए। वो शुक्रिया करे सब आपका। अल्लाह ताला आपको ज़ाय खैर अता फरमाए। मरहबा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक बालों का हमने कल जिक्र सुना था। एक बड़ी प्यारी रिवायत है। हज़रत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सफ़ा मरवा की सई फरमा रहे हैं कि दाढ़ी मुबारक से एक बाल जुदा हो गया। अब सहाबा कराम का इश्क देखिए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। क्या कमाल का इश्क है कि किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जाता है और किस इश्क को मस्ती में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलते हैं। एक दाढ़ी मुबारक का बाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह अकबर, वो जुदा हुआ और वो नीचे की तरफ तशरीफ़ ला रहा था। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप तेज़ी से आगे बढ़े और इससे पहले कि वो बाल मुबारक ज़मीन पर आता आपने उसे अपने हाथों पर ले लिया। सुबहान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये अमल देखा तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी को दुआ देते हुए फरमाया, अल्लाह पाक तुमसे हर नापसंदीदा बात दूर कर दे। सुबहान अल्लाह। ये है हज़रत सहाबा कराम का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क। देखें, ये वही सहाबा कराम हैं कि जिन्हें कुरान पाक ने हमें जिनको फॉलो करने का, यानी जिनको मेयार ईमान करार दिया गया, ईमान के मॉडल करार दे दिया गया कि इनको हमने फॉलो करना है। कुरान पाक कहता है
ترجمہ کنزُل ایمان، پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسے لائے ہیں، پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ صحابہ کرام کی ایمانی کیفیت ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ جیسا ایمان صحابہ کرام کا تھا ویسا ہی ایمان ہم بھی لائیں گے، تب جا کر ہم ہدایت پائیں گے، کامیاب ہوں گے۔ اب دیکھیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا پیارے صحابی ہیں، اور عمل مبارک کتنا پیارا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال کو زمین پر آنے نہیں دیا، بلکہ فوراً لپکے آگے بڑے، ہاتھوں پر لے لیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عشق دلیل کا محتاج نہیں ہوتا، اور عشق بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کسی دلیل کا محتاج نہیں۔ ہاں، عشق جو ہے حدود شریعت کا پابند ہے، شریعت کی حدود کا وہ پابند ہے۔ دیکھیے منہ مقدس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال کو زمین پر آنے سے بچانا کسی آیت میں حکم نہیں ہے، کسی حدیث پاک میں حکم نہیں، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ عمل کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے منع نہیں کیا، بلکہ دعائے خیر عطا فرمائی ہے، جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے پیار کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری طرف صحابہ کرام نے جب وارفتگی میں خانہ کعبہ یعنی جانے خانہ کعبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سجدے کی اجازت مانگی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے منع فرما دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے شریعت مطہرہ۔ تو اسلام جو ہے، دین اسلام، اس بات کا، عشق جو ہے اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم دلیل کے بغیر عشق کریں۔ کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا عشق کیا جائے، دل سے عشق کیا جائے، بے پناہ عشق کیا جائے، بے انتہا عشق کیا جائے، لیکن شریعت کی جو حدود ہیں ان کو توڑنا نہیں ہے، شریعت کی حدود سے آگے تجاوز نہیں کرنا، بلکہ شریعت کی حدود کو قائم رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عشق شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے عمل سے ہمیں پتہ چلا۔ مقام حدیبیہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جب بال بنوا کر ان بالوں کو ایک درخت پر ڈالا تو صحابہ کرام محبت میں اس درخت کے نیچے جمع ہو گئے، بالوں کو لینا شروع کر دیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے بھی چند بال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لے لیے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری وصال فرمایا، دنیا سے جب پردہ فرمایا، آپ کہتی ہیں وہ بال میرے پاس تھے کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو ان بالوں کو میں پانی میں ڈبوتی، وہ پانی پلا دیتی، اللہ پاک ان بالوں کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا کمال ہے کہ حضور علیہ السلام کے مبارک بال اتنی برکت والے ہیں، اتنی برکت والے ہیں۔ ایک اور بات یہاں پر ایک ذہن نشین کیجئے کہ ان چیزوں سے، اللہ والوں کی جن چیزوں سے نسبت ہو جائے، اللہ پاک ان میں برکت رکھتا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بڑے مکرم اللہ پاک کے نبی ہیں، ان کی بینائی کچھ کم ہو گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا کہا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ کرتا لے جاؤ۔ پھر اس کرتے کو لے جانے کا کہا گیا تو کہ وہ آنکھوں پر ملے، اللہ پاک بینائی عطا فرما دے گا۔ یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک سے مس ہونے والا ایک کپڑا وہ باعث شفا بن جائے تو آپ غور کریں نا، جو حضور کے مبارک جسم کا حصہ ہیں، اللہ اکبر، اللہ پاک اس میں کیسی برکت رکھے گا۔ اور پھر یوسف علیہ السلام تو مقتدی ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی ہیں۔ مقتدی کے کرتے کی شان یہ ہے کہ اگر آنکھوں پر مس کیا جائے تو اللہ پاک بینائی لوٹا دیتا ہے، تو امام کی شان کیا ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کے حصے کا یہ کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک جب بھی زیارت کا موقع اللہ کرے ہمیں نصیب ہو تو ہم ادب کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں کی زیارت بھی کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک شریف کو دیکھتے ہوئے ہم درود و سلام کے گجرے بھی نچھاور کریں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ایک اپلیکیشن ہم روزانہ آپ کو دکھاتے ہیں
اور پھر اس اپلیکیشن کے حوالے سے چند باتیں آپ کو عرض کی جاتی ہیں. اچھا پھر قرآن پاک اچھا مدنی مذاکرے میں ہمارے ہاں بعض اوقات سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے. آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین کی قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت سے اگر آپ کو سوال کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہ بھی بڑا کمال کا موقع ہے. ایک کیو آر کوڈ ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ. آپ اس کیو آر کوڈ کی تصویر لے لیں, اپنے پاس سیو کر لیں. سبحان اللہ, آپ دیکھیں یہ کیو آر کوڈ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے, اسے اپنے پاس سیو کر لیں, تصویر لے لیں, اور پھر نیچے ہی واٹس ایپ نمبر بھی چل رہا ہے. آپ واٹس ایپ نمبر پہ بھی آپ سوال کر سکتے ہیں, کیو آر کوڈ کے ذریعے بھی آپ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے سوال کر سکتے ہیں. کوئی بھی شرعی سوال آپ نے کرنا ہو انشاءاللہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت تشفی بخش جواب انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. محمود بھائی کی طرف بڑھیں گے, کافی دیر سے محمود بھائی کو میں انتظار کروا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے محمود بھائی آپ کو. محمود بھائی سے مدنی چینل کے ناظرین کلام سنتے ہیں. آئیے محمود بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی گناہ پر گاری ہوا قرض لیتی ہے گناہ پر گاری ہوا قرض لیتی ہے گناہ پر گاری ہوا. خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ. خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ. کیا تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ. کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ. کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ شفاعت کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کیسی نرالی شفاعت, کتنی لطف دینے والی, کتنی لذت دینے والی شفاعت ہوگی کہ جو پرہیزگاری ہیں, جو پرہیزگار ہیں, وہ جنہیں جنت کے مجدے مل چکے ہوں گے, وہ بھی اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے گناہگاروں کے پاس جا کر کہیں گے کچھ گناہ ہمیں ادھارے دے دو تاکہ جنت میں تو جانا ہے. ہماری چاہت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہو جائیں. قرض لیتے ہے گناہ پر گاری ہوا قرض لیتے ہے گناہ پر گاری ہوا. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. ندیاں
رحمت کی ہے جاری ہوا ندیاں پر جاب رحمت کی ہے جاری انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریا کرم ہے جاری جوش پر آتی ہے جب غمخواری جشن سیراب ہوا کرتے ندیاں پر جاب رحمت کی ہے جاری اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی شاعری پر قربان جائیں، آپ کے اشعار پہ قربان جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، بڑی طویل احادیث کو بھی کبھی ایسا یوں ہوتا ہے کہ آپ ایک سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیتے ہیں، بڑی بڑی طویل احادیث کو ایک شعر میں آپ لے کر آ جاتے ہیں۔ یہ پورا واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک مقام پر ٹھہرتے ہیں، وہاں پر پانی کم ہو گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جتنا ہے کچھ تھوڑا تھوڑا جمع کر دیا گیا۔ جب پانی لایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پانی میں ڈالا، جب باہر نکالا تو 5 انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے۔ سبحان اللہ، 1500 تقریباً صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے وہ پانی نوش فرمایا۔ صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ تم کتنی تعداد میں تھے جنہوں نے وہ پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے نکلنے والا وہ مبارک پانی پیا ہے؟ بتایا کہ ہم 1500 تھے، لیکن اگر 1,00,000 صحابہ کرام بھی ہوتے تو یہ پانی کافی ہو جاتا، اتنا تھا، یہ کم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی انگلیوں سے جاری ہوا ہے۔ کف دریا کرم میں غرضا، کف دریا کرم میں غرضا، 5 فوارے چھلکنے والے، انگلیاں پس ٹوٹے گئے پیاسے جھوم گئے، انگلیاں گیس پر ٹوٹے گئے پیاسے جھوم گئے، ندیاں پر جاب رحمت کی جاری پر جاب رحمت کی جاری ندیاں پنجاب رحمت کی جاری ہوا، مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، طالع برگشتہ تیری سازگاری صدقے اس انعام کے قربان، اس اکرام کے صدقے اس انعام کے قربان، اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری ہوا ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری ہوا
ماری ہوا پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگانے سے اتنی جان پیاری ہوا ان سگانے ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری ہوا. سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی فرمائیں، نعتیں لکھیں، اپنے جو خطاب فرما رہے ہیں اپنے آپ سے کہ اے رضا کہ مدینے کی جو گلیاں ہیں وہاں کے جو کتے ہیں آپ کو اپنی جان اتنی عزیز ہے کہ آپ اپنے دل کا ایک ٹکڑا ان کو پیش کر دیتے، دل کا ٹکڑا دل سے پیش کر دیتے. سبحان اللہ، یہ کمال درجے کا عشق ہے سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا. اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے عشق کا صدقہ ہم سب کو بھی عشق رسول کی لازوال دولت سے مالا مال فرمائے. حج کے اسباب کا بنا دو مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو. حج کے اسباب آقا بنا دو. حج کے اسباب آقا بنا دو. مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا 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 دو. مجدائے جا فضا اب سنا دو. مجدائے جا فضا اب سنا دو. سوئی تقدیر میری جگا دو. سوئی تقدیر میری جگا دو. حج کروں پھر مدینے میں آؤں. حج کروں پھر مدینے میں آؤں. حج کروں پھر مدینے میں آؤں. یہ شرف یا حبیب خدا دو. یہ شرف یا حبیب خدا دو. جھوم کر گرد کعبہ پھروں میں. 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 یہ سعادت خدا سے دلا دو. یہ سعادت خدا سے دلا دو. یہ
سے دلا دو، یہ سعادت خدا سے دلا دو، خوب مکے کی گلیوں میں گھومو، اب مینا کی بہاریں دکھا دو، خوب مکے کی گلیوں میں گھومو، اب مینا کی بہاریں دکھا دو، مجھ کو عرفات کے بھی مناظر، مجھ کو عرفات کے بھی مناظر، مجھ کو عرفات کے بھی مناظر، از پائے گا سے اعظم دکھا دو، از پائے گا سے اعظم دکھا دو، از پائے گا سے اعظم دکھا دو، ہجر طیبہ میں جو خوب روئے، ایسی آنکھیں پے مرتضیٰ دو، غم مدینے کا اور بے قراری، از پائے شاہ کرب و بلا دو، آخری دن میری عمر کے آخری دن میری عمر کے آخری دن میری عمر کے ہیں، میرا مسکن مدینہ بنا دو، میرا مسکن مدینہ بنا دو، آخری دن میری عمر کے آخری دن میری عمر کے آخری دن میری عمر کے ہے، میرا مسکن مدینہ بنا دو، میرا مسکن مدینہ بنا دو، کاش قدموں میں آئے مجھے موت، کاش قدموں میں آئے مجھے موت، میرا مدفن مدینہ بنا دو، میرا مدفن مدینہ بنا دو، دم نکلنے کی جان سوز گھڑیاں، 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 آ گئیں آ
چادر اڑا دو، او بقیے مبارک میں تدفین، یہ شرف از پائے فاطمہ دو، قبر میں گھپ اندھیرا چھایا، قبر میں گھپ اندھیرا چھایا، قبر میں گھپ اندھیرا چھایا، آ کے ماہ عرب جگمگا دو، 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 گناہ گار پر چشم رحمت اپنے اللہ سے بخشوا دو، آہ دوزخ کا حقدار ہوں میں، رب کی رحمت سے جنت دلا دو، حج کرے ہر برس کاش عطار، حج کرے ہر برس کاش عطار، حج کرے ہر برس کاش عطار، یہ سعادت رسول خدا دو، یہ سعادت رسول خدا دو، حج کے اسباب آقا بنا دو، مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالیٰ نے کیا قرآن ہے۔ جاوید احمد نام ہے میرا اور میں کھارا در سے ہوں۔ آپ اعتکاف میں ہیں یہاں پہ؟ جی میرا نام اسد علی ہے، میں گجرانوالہ سے ہوں، پنجاب سے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد طیب، طیب کہاں سے آیا؟ گجرانوالہ سے۔ میرا نام محمد نعیم احمد، کھاریاں سے میرا تعلق ہے۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ ابھی ہم الحمدللہ ہم نے دعا گھر سے نکلتے وقت کی دعا یاد کروائی ہے اسلامیہ کو، الحمدللہ ابھی وہ اسلامیہ جن کو یاد ہوگی وہ سنا بھی رہے ہیں الحمدللہ۔ ابھی جو حلقہ لگا ہوا ہے اس میں کیا سکھایا ابھی؟ آج کے حلقے میں انہوں نے الحمدللہ الکریم سیکھا ہے، نماز کی شرائط سیکھی ہیں، نماز کی 6 شرائط کے حوالے سے ان کو آج ہم نے بریف کیا ہے۔ 3:30 تک ہمارا جو ہوتا ہے نماز کے کام کل کو ہوتا ہے، 3:30 سے لے کر 3:40 تک 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام کو ہوتا ہے، پھر 3:40 سے لے کر 3:50 تک یہ جو ہے نا سنت اور آداب کل کو ہوتا ہے۔ یہاں روحانیت ہے، سکون ہے، نماز مطلب جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ مختلف سی ہے زندگی، گناہوں میں اور گناہ گاریوں میں شعر و شاعری میں گزر رہی تھی، اور خود سے ہی خیال آیا کہ یار یہ کام غلط ہے۔ ادھر یہی ہے کہ غصے کو کنٹرول میں کرنا ہے اور برے لوگوں کی دوستیوں سے بچنا ہے۔ رات کو دوست قرآن پاک پڑھ رہے تھے سب، اور میں ادھر قاعدہ پڑھ رہا تھا، ادھر نا مجھے رونا آ گیا، میں نا ادھر سے اٹھ کے نا آگے رو رہا تھا۔ میں خود کوس رہا ہوں کہ میں کتنا بد نصیب ہوں جو قرآن پاک کو نہیں اب تک پڑھ سکا، اتنا بڑا ہو گیا۔ ماشاءاللہ اتنے آ کے بڑی خوشی ہوئی ہے، ماشاءاللہ 5 ٹائم دی نماز پڑھی ہے، سارے تراویحاں پڑھی، زندگی وچ پہلی بار کدی نہیں سی انج پڑھیاں نمازاں۔ پہلے اونچی آواز نال بول دیندے سی ابو امی دے اگے، ہن جا کے انشاءاللہ نہیں بولیں گے کدی بھی ابو۔
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ صبح شام ماشاءاللہ درود شریف پڑھیدا ہے نمازاں پڑھیدیاں نے اس کے بعد نماز صحیح کیتی اپنی دعوت اسلامی کی بہت بڑی یہ بھی کاوش ہے کہ اس میں ینگ جنریشن پہلے بزرگ حضرات جو ہے اعتکاف میں بیٹھتے تھے بعض مساجد تو ایسی بھی ہوتی تھیں جس میں بندوں کو ملتا نہیں تھا کوئی اعتکاف میں بیٹھنے والا اب الحمدللہ ہر مسجد میں دعوت اسلامی سے منسلک جو مسجد ہیں سب میں لوگ جو ہے نا نوجوان نسل اعتکاف میں بیٹھ رہی ہے اور اس میں بہت زیادہ سیکھنے کو مل رہا ہے اب ماشاءاللہ میں ایک ماہ کا اعتکاف بھی کیا اور پورے سال کی قافلے کی نیت بھی کی ہے 12 ماہ کی جی انشاءاللہ 12 ماہ کی تو گھر والوں نے تو 1 مہینے کی اجازت دی تو انشاءاللہ میں نے والدہ کو بتایا وہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ میرا بیٹا سدھرنے لگا ہے میری ساری لائف ایک سائڈ پہ ہے لیکن یہاں پہ میں نے جو اعتکاف کیا ہے نا وہ سارے ایک طرف سے ایک جملہ نگرانی شورا نے ارشاد فرمایا کہ ایک بات ایک جملہ یاد رکھیے گا آپ لوگ بیان کے آخر میں وہ جملہ بتا سکتے ہیں کون سا یا اللہ کہیں میں رہ نہ جاؤں مجھے بھی بخش دینا ہماری بھی بخشش فرما دینا یہ ان کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہمیں یاد کروانے تاکہ ہمیں اپنی بخشش کے بارے میں یاد رہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی بخش دے میرے اہل سنت کی یاد ضرور آ رہی تھی استادوں نے ذہن دیا تھا کہ میں نے پہلے 12 ماہ کے لیے آنا تھا ادھر تو وہ استادوں نے کہا کہ کورس مکمل کر کے پھر چلے جانا میں قاعدہ ناظرہ کا کورس کرتا ہوں پہلے قرآن پاک نہیں پڑھا تھا تو ابھی میرا دل کرتا تھا کہ قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھوں تو میں نے مدرسے میں داخلہ لے لیا تو اب کورس کر رہا ہوں تو کورس کے بعد انشاءاللہ 12 ماہ بھی کروں گا اور اب میں 1 ماہ کے لیے فیصل آباد سے فیضان مدینہ کراچی میں آیا ہوں تو انشاءاللہ آئندہ سال بھی آؤں گا نہ دولت کام آئے گی اور نہ ہی یہ جو دنیا داری ہے کچھ کام آئے گا تو اللہ اور رسول کا دین کام آئے گا اور جو دین کے لیے اپنا ٹائم جو وقف کر دے گا انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے جو اصل زندگی ہے نا اس کی اب سمجھ آئی ادھر آ کے میں نے ہمارے نگران صاحب ہیں جو حلقہ نگران ہے وہ محنت کر رہے ہیں میں نے مدنی قاعدہ شروع کیا اور اس سے میں نے یہ ذہن بنایا کہ انشاءاللہ میں مدنی قاعدہ پڑھ کے قرآن پاک پڑھ کے حفظ کروں گا نہ صرف حفظ کروں گا آگے درس نظامی کروں گا اور علم حاصل کروں گا اور مفتی بنوں گا نیت یہ ہے میری انشاءاللہ گھر میں چھوٹا ہوں لیکن ذمہ داری گھر کی کافی ہے میرے پہ بابا جان کو جب دیکھا یہ مدنی چینل پہ تو کچھ حسن نہیں ہے جو ریئل میں ان کا حسن ہے اس کی کیا بات دیکھتا ہی بندہ رہ جاتا ہے دل کرتا ہے کہ اب ادھر سے واپس نہ جاؤں حتیٰ کہ میری ابھی شادی ہوئی ہے میری ماشاءاللہ ایک بیٹی ہے یاد آتی ہے لیکن جب یہ ماحول دیکھتا ہوں یہ سب کچھ دیکھتا ہوں دل کرتا ہے کہ بس ادھر ہی رہ جاؤں سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف آج 1446 ہجری کے رمضان کریم کی 16ویں رات ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رمضان اور معتکفین جمع ہیں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے 16ویں شب کی مناسبت سے 40 عطار قسط دوسری پیج نمبر 16 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 16 من اکثر الصلاة علیت نور اللہ قلبہ یعنی جو مجھ پر بہت زیادہ درود پڑے گا اللہ پاک اس کا دل روشن فرما دے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے سوال کا جواب ہو بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں مجھے
اپنے کہے اگر غلطی ہونے کی صورت میں آپ نے توجہ دلائی تو مجھے اپنے کہے پر زبردستی قائم رہتے نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ادھر ادھر یہ مدنی مذاکرہ سننے کی کچھ نیتیں بڑھا دیجئے، ذہن بنتا ہو، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے دھیان سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا۔ مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک اپنی جگہ نہ چھوڑوں گا، اور ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر سائیں بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے، یعنی ہاتھ ملانے، سلام کرنے، ہاتھ ملانے، اور آئندہ بھی کی سعادت حاصل کروں گا، اور انہیں آئندہ اگر کوئی نیا سائیں بھائی ہوا تو آئندہ آتے رہنے کی اور دیگر نیکی کی دعوت کی ترکیب کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام محمد دانش اتاری ہے، میرا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ میرا امیر سنت کی خدمت میں ایک سوال ہے کہ یہ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ رزق دینے والا اور انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے، یہ جملہ کہنا کیسا؟ یہ جملہ اچھا نہیں ہے، خراب جملہ ہے، کیونکہ اللہ پاک مکان سے پاک ہے، سمت سے پاک ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ پاک اوپر رہتا ہے، اس کا مکان ہے، تب تو یہ کلمہ کفر ہے، اور اس سے شخص پر حکم کفر ہے۔ یہ جملہ ہے تو کفریہ۔ اچھا، ہاں، رزق دینے والا اوپر بیٹھا ہے، ہاں، یہ تو کلمہ کفر ہے۔ میں سمجھ نہیں پایا تو پھر سنا دیں سوال۔ میرا نام محمد دانش اتاری ہے، میرا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ میرا امیر سنت کی خدمت میں ایک سوال ہے کہ یہ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ رزق دینے والا اور انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے، یہ جملہ کہنا کیسا؟ یہ کلمہ کفر ہے کہ اللہ پاک بیٹھنے، کھڑے ہونے اور اس طرح کے جو انسانی جو ہے نا انداز اس کے نہیں ہے، نہ وہ ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء انسانی کی طرح ان کے کوئی باڈی پارٹس وغیرہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک اوپر ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ پاک مکان سے اور سمت ڈائریکشن سے بھی پاک ہے۔ تو اس طرح کی معلومات کے لیے کلمات کفر کے بارے میں سوال جواب یہ کتاب پڑھنی چاہیے کہ اس طرح کے جملے لوگ بولتے رہتے ہیں۔ میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا کسی دور میں، اب بھی کہتے ہوں گے، بچے کو پوچھیں گے بیٹا اللہ کدھر ہے تو یہ اوپر دکھائے گا، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اللہ تو اوپر رہتا ہے، معاذ اللہ۔ تو اس طرح نہ کہا جائے، بچے کو سکھایا بھی نہ جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ تو ایسا شخص جو کہے کہ اللہ رزق دینے والا، انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے، تو یہ اس پر حکم کفر ہے، اور اس کے لیے یوں ہے ضروری کہ وہ تجدید ایمان کرے، اس کفر سے توبہ کر کے کلمہ پڑھے، اور اگر نکاح تھا تو نئے سرے سے نکاح کرے۔ یہ ہے تو لزوم ہے نا، لزوم کفر۔ تو اس پر یہ کہ واجب ہے کہ وہ توبہ کرے اور تجدید ایمان کرے، یعنی کہ کلمہ پڑھ کے نئے سرے سے مسلمان ہو، اور نکاح تھا تو وہ بھی دوبارہ نکاح کرے نئے سرے سے۔ اس میں کارڈ چھاپنے، شادی کارڈ چھاپنے اور اس طرح کی مطلب ضرورت نہیں ہے لوازمات کی۔ اس کا طریقہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کی جو کتاب ہے نا، اس کے آخری صفحات پہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ نکاح گھر میں بھی ہو سکے گا، ضروری نہیں کہ کسی کو پتہ بھی چلے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
हाँ, जिन जिन के सामने ये कुफ्र बक्का है और वो तो उनके सामने भी उनको पता चलना चाहिए कि आप तौबा कर चुके हैं और निकाह भी नए सिरे से कर चुके हैं। ऐसा शख्स जो है ये फुक़हा किराम के नजदीक काफिर है, ऐसा बोलने वाला। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, ये फुक़हा किराम ने उलमा किराम ने एक कैटेगरी है उलमा की जो मतलब फिक्र में माहिर होते हैं, तो बड़े उलमा होते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम फ़हद अत्तारी है, मैं औरंगी टाउन बनारसी मार्केट में होता हूँ। अमीर अहले सुन्नत से मेरा ये सवाल है कि कुछ लोग हमारी शॉप पर अल्लाह के नाम पे मांगने के हवाले से आते हैं और ख़ुद को सैयद बताते हैं, तो हम अगर उन्हें मना कर देते हैं तो क्या इसमें कोई मामला तो नहीं है शरई तौर पर, या फिर उनकी मदद करना ज़रूरी है? अब इसमें दो तरह के कौल हैं। एक तो एक अल्लाह के नाम पर मांगा तो अब दे ही दे, एक ये कौल है कि अल्लाह के नाम पर मांगता है, इतनी हकीर रुपल्ली 2 रुपये हकीर दौलत अल्लाह के नाम पर मांगता है, इतने बड़े नाम पर तो देना ही नहीं है, इसको मत दे। तो ये इन्हें अकवाल मुख्तलिफ उलमा के इसमें। अब इसमें यह कि समझ में ये आता है कि ना दिया जाए कि ये मतलब, और खुसूसन रमज़ान के दिनों में तो प्रोफेशन यानी कि जो पेशावर भिखारी है ना, प्रोफेशनल भिखारी, इनका राफड़ा फटता है ना कि यानी कि लाइन लगती है इनकी, सारे इन दिनों गरीब हो जाते हैं, मिस्कीन हो जाते हैं, तो इनको मतलब यानी कि देख कर इनकी हौसला अफजाई ना की जाए। और अगर पता है कि ये है ही मतलब कारोबारी पेशावर है, फिर तो इसको देना जो है ना, हकदार नहीं है फिर भी इसको देना तो ये गुनाह है, क्योंकि वो गुनाह कर रहा है मांग कर, और देने वाला गुनाह पर इसकी मदद कर रहा है। और कुरान करीम में हुक्म है कि तावनु अलल बिर्र व तक़वा वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, नेकी और परहेजगारी के काम में एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और बुराई के काम में एक दूसरे की मदद मत करो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब वो सैयद भी कह रहा है अपने आप को, जैसा कि वो सवाल में था, तो अब इस बारे में बदगुमानी की जरूरत नहीं, हो सकता वो सैयद साहब हों, लेकिन ये कि इस वो देना ना देने के ताल्लुक से जो मैंने अर्ज किया वो पेश नजर रहे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। और समझ नहीं पड़ती कि हकदार है नहीं है कुछ, फिर दे दे, और क्या, मैं सैयद है तो मैं ज़कात ना दे, सदका ना दे, ये आप जैसों को ताक कर बोला हो सैयद है, ये भी यानी कि है हालात तो ऐसे ही है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा एक सवाल है हज़रत साहब से, हम जिनको ज़कात देते हैं, ज़कात लेने के बाद वो राशन की ज़िद करते हैं, तो जो राशन की ज़िद करते हैं वो उनका ये सब करना सही है? अब आम तौर पे ये प्रोफेशनल जो होते हैं ना, पेशावर भिखारी, वो हर तरह से मतलब वो हाथ मार रहे होते हैं, राशन मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या मांग रहे होते हैं। पुराना वाकया है, बड़ा एक शख्स मिस्कीन बनकर, रोनी सूरत बनकर, मेरा बच्चा मर गया है, कफन दिला दो, तो मुझे किसी ने बताया कि ये रोज इसके बच्चे मरते हैं, ये रोज बच्चे मार के कफन लोगों से मांग रहा होता है ना। वही पेशावर, बाज मतलब लंगड़ा कर चलते हैं, हाथ को मकसूद अंदाज में टेढ़ा करके इधर कुछ यानी कि तेल वगैरह लगा लेते हैं और यूं करके दिखाते रहते हैं, ये इनके मतलब फन होता है मतलब। तो ये लंगड़ा कर चल रहे हैं ढिचक ढिचक करके, और फिर ये कि अगर दूर तक इसका आप पीछा करें ना आपकी नजर और सन्नाटा हो जाए, लोग नहीं है, तो ये फिर नॉर्मल चल के चला जाएगा। सब ऐसा नहीं करते, लेकिन दुनिया देखी भाली है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। दनी मुज़ाकरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
गुर्बत दूर हो, या बासित हो या रज़्ज़ाक़, हर नमाज के बाद 700 बार अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक पढ़ने से रिस्क में बरकत होती और गुर्बत खत्म होती है। अल्लाह करीम गैरों की मोहताजी से बचाता और जरूरतें पूरी फरमाता है। हमेशा 5 नमाजों के बाद पढ़ते रहे तो अच्छा। वाह क्या बात माह रमजान की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया पर नमाज से मुतालिक तहरीर में कुछ यूं लिखा था, अगर किसी को नमाज पढ़ने से सुकून नहीं मिलता तो वो नमाज सुकून से पढ़ा करे। अपनी नमाज को ठीक कर लो, नमाज तुम्हें ठीक कर देगी। अमीर अहले सुन्नत, इस तहरीर के बारे में आप क्या फरमाएंगे? बड़ी प्यारी तहरीर है, मजे की तहरीर है और दुरुस्त भी है कि अब वो नमाज में खुशू नहीं आता तो हम खुशू से पढ़ते कब है। और जिसको जो मुहावरा है कि तू जा मैं आता हूँ वाला अंदाज होता है, बागम बाग करके 1000 फिक्रें जमा है, इधर जाना है, दुकान पे जाना है, दोस्त इंतजार कर रहा है वगैरह, या वैसे बेजिली से पढ़ते हैं। तो अगर पुरसुकून अंदाज में पढ़ेंगे, तवज्जो के साथ अपनी नमाज को जिंदगी की आखिरी नमाज तसव्वुर करते हुए पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह सुकून भी मिलेगा। और ये कि अपनी नमाज ठीक कर लो तो नमाज तुम्हें ठीक कर देगी, ये भी सही है कि नमाज वो आयत मुबारका है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है। तो जब नमाज दुरुस्त होगी तो वो जरूर रोकेगी। अब नमाज पढ़ना नहीं आता, सीखना नहीं आता, सीखते भी नहीं है, टाइम नहीं देते और फिर कहते हैं कि यार हम तो सुधरे नहीं, कुरान की आयत तो ये कह रही है। तो भाई तुम नमाज पढ़ कब रहे हो? नमाज दुरुस्त करो, नमाज तुम्हें दुरुस्त कर देगी। तुम नमाज को सही कर लो, नमाज तुम्हें सही कर लेगी। अभी यानी कि नदामत होनी चाहिए जिसको नहीं आती और एहसास होना चाहिए। अभी मैंने तासुरात में देखा, नाजरीन जो होंगे उन्होंने देखा, एक इस्लामी भाई जो एहतिकाफ में पहली बार आए हुए हैं, तो वो बोले कि मैं यहाँ आकर कायदा पढ़ रहा हूँ। कायदा यहाँ सिखाया जाता है, कायदा पढ़ाते हैं और नमाज कुरान सिखाते हैं, सब बहुत कुछ सिखाते हैं एहतिकाफ में। दावत इस्लामी के आलमी मदीनी मरकज फैज़ान मदीना में माशाअल्लाह एक से एक मतलब वो सीख रहे होते हैं। तो ये नौजवान जो था, इसने मैं कायदा पढ़ रहा था तो मेरी नज़र पड़ी, मेरे दूसरे दोस्त जो हैं वो तो कुरान करीम पढ़ रहे हैं। तो मेरा दिल भर आया, मुझे रोना आ गया। इतना रोना है कि मैं कायदा छोड़ के साइड पे गया और मैं रोने लगा। मैंने कहा मैं कैसा बदनसीब आदमी, मैं इतना बड़ा हो गया और मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता। अब ये नदामत इंशाअल्लाह रंग लाएगी और ये कुरान सही पढ़ेंगे, अल्लाह ने चाहा तो ये इस काबिल होंगे कि इमाम भी बनेंगे। हाँ इंशाअल्लाह। यानी एक मेरा विजदान कह रहा है कि जब इतनी नदामत हो, एहसास हो कि यार मेरी जिंदगी इतनी गुजर गई, मैं कुरान तक नहीं, मेरी जिंदगी में धूल पड़ी, बर्बाद के सारा वक्त। तो इस तरह नदामत जो है ना, ये कई मंजिलें एकदम आदमी को चढ़ा देती है। यानी यहाँ तो ये कहा जाता है ना कि बाज़ औक़ात गुनाह वो काम कर जाता है कि नेकी नहीं कर पाती। वो काम गुनाह इन मानो कर कि वो गुनाह पर उसकी नदामत ऐसी होती है, शर्मिंदगी ऐसी होती है कि बस रब की रहमत उसको अपने आगोश में ले लेती है और वो मनाजिल तरक्की के मनाजिल तय कर जाता है। बुजुर्गों के वाक़यात हैं, कोई डाकू थे, कोई सूदखोर थे, जब इन्हें नदामत हुई तो आसमान विलायत के चमकदार सितारे बन गए, कोई चांद बन गया, कोई सूरज बन गया। आज भी उनका नाम रोशन है। हज़रत फुज़ैल बिन इयास रहमतुल्लाह अलैह, बड़े नाम इनके नामवर औलिया किराम में से तस्करे किताबों में। ये डाकू नहीं, डाकुओं के सरदार थे और ऐसे थे कि इनकी
माए बच्चों को इनका नाम लेकर डराती थी, फुज़ैल आया, जैसे हमारे बोलते बहू आया, फकीर आया, ओ बिल्ली आई, बच्चों को डराते हैं। झूठ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये एक बात बता रहा हूँ, तो वो माए बच्चों को डराती थी कि फुज़ैल आया, तो बच्चे सहम जाते थे, रो रहे हैं, कुछ जिद कर रहे हैं, तो वो यूं मतलब ये इतने नाम इनका नाम था। लेकिन एक कुरान करीम की आयत, किसी कोई कारी तिलावत एक बार कर रहा था, वो आयत मुबारक सुनी, चोट लग गई, नदामत हुई कि फुज़ैल क्या कर रहा है, अल्लाह का कलाम तो यूं है, अल्लाह पाक तो ये फरमा रहा है। वो आयत अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ल मिनल हक़, क्या ईमान वालों के लिए अभी भी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र और जो कुरान नाजिल किया गया उसके लिए झुक जाएं। इनको इतनी नदामत हुई, इन्होंने तौबा की और अपने ये सारा ये लूटमार का काम छोड़ा, जिनसे लूटा था उनके हुकूक अदा किए, पाक साफ सुथरे होकर अल्लाह की इबादत में लगे और बहुत बड़े वलीयुल्लाह होकर मतलब उभरे। तो हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह, ये सूद पर इनका गुजारा था। तो एक बार वो और सूद पर ही पैसे दे रखे थे, सूद की जो आमदनी थी उस पर ही घर में घर चलाते थे अपना। तो एक बार ये सूद लेने के लिए गए ताकि वो घर में हंडिया पकाई जाए, तो ये गुजर रहे थे गली से, तो बाद बच्चे खेल रहे थे, तो बोला वो हटो हटो हटो, हबीब सूदखोर आ रहा है। शेख ये हबीब अजमी थे, ये नाम इनका, तो हबीब अजमी सूदखोर आ रहा है, हट जाओ, कहीं इसके पाँव की गर्द हम पर ना पड़ जाए और हम कहीं बर्बाद ना हो जाए। तो आपको थोड़ा एहसास हुआ कि यार मैं इतना बुरा हूँ कि मेरे पाँव की गर्द से बच्चे भाग रहे हैं दूर। अच्छा, तो अब ये कि ये गए, फिर भी सूद भी लिया, सूद में गोश्त मिला इनको या सीरी, तो बहरहाल ये सूद का गोश्त लिया है घर में, बीवी ने हंडिया चढ़ाई। अब जब ये गोश्त पक कर जब तैयार हुआ, देखा तो खून बन गया था। इन्होंने देखा कि देखो, बीवी कुछ समझती थी, बोला देखो तुम्हारे अमाल की शामत अब यहाँ तक पहुंच चुकी है कि गोश्त खून बन गया है। एकदम झटका लगा, ये क्या, वाकई में बहुत बुरा हूँ। बच्चे भी मुझसे मतलब बच्चों की बात बातें एक गैबी इशारा होती है, तो ये बच्चे भी मेरे बारे में ये कह रहे थे अभी बन गया, वाकई मैं अच्छा आदमी नहीं, बहुत बुरा आदमी। इनको बहुत नदामत हुई और ये मतलब बाहर निकले बोले मैं हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का उन दिनों चर्चा था, बहुत बड़े वलीउल्लाह हसन बसरी ताबेई बुजुर्ग मौला अली के शागिर्द हैं। तो इनके पास मैं जाऊंगा और तौबा करूंगा। तो ये उनकी खिदमत में हाजिर हुए, इनके हाथ पर तौबा की, वापस पलटे तो वही बच्चे खेल रहे थे और अब फिर कहने लगे सब हट जाओ, हबीब अजमी तौबा करके आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम गुनाहगारों के पाँव की मिट्टी इनको लग जाए और हम कहीं हमारा कोई नुकसान ना हो जाए। यानी बिल्कुल यानी कि मामला वो बदल गया, सीधा हो गया, वो आमतौर पर मुहावरे में उल्टा हो गया, सीधा हो गया। और यूं मतलब आप भी शेख हबीब उमर अजमी, शेख हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी बहुत बड़े वलीउल्लाह बनकर उभरे। इनकी भी दास्तान है, इनके वाक़यात, इनकी करामतें किताबों में मिलेंगी। तो ये कि तौबा और नदामत, तो ये गुनाह बाज़ वक़्त अर्ज़ करता है वो काम कर जाता है जो नेकी नहीं करती, लेकिन सच्ची नदामत, कोई नहीं गुनाह करे ये काम कर जाए, गुनाह तो जहन्नम में ऊंधा फेंक देगा। कि नदामत शर्मिंदगी, बनावट नहीं, नदामत शर्मिंदगी। रब जानता है किसको नदामत है तो कौन बनावट कर रहा है, कौन वाकई खौफ खुदा से रो रहा है और कौन रियाकारी करके लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, रब को सब खबर है। तो यूं मतलब ये कि बाज़ वक़्त नदामत काम कर जाती है, बड़ा काम कर जाती है। अल्लाह पाक हमको हकीकी नदामत नसीब फरमाए। हदीस वक्त में अन्नदमो तौबतुन, शर्मिंदगी तौबा है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
میں محمد عابد مدنی عرض کر رہا ہوں قبلہ امیر سنت دامت برکات عالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں ایک مسجد میں امام ہوں. رمضان المبارک تشریف لایا تو شروع میں مسجد بہت زیادہ بھری ہوئی تھی اور خچاخچ بھری ہوئی تھی, پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں تھی, یہاں تک باہر بھی ایک ساتھ بچھی مسجد کے. جیسے جیسے روزے گزرتے رہے اب یہ حالت ہے کہ فجر کی نماز میں مسجد پوری نہیں بھری جا رہی اور تراویح کے اندر بھی 3 صفیں رہ گئی ہیں. عشاء کی جماعت کے اندر مسجد صرف بھرتی ہے, باہر کا صحن پھر بھی خالی ہوتا ہے. رمضان گزرا بھی نہیں ہے, ابھی سے یہ حالت ہے, لوگ مسجدوں سے اس قدر دور ہو رہے ہیں. ایسا کیوں ہے یہ ارشاد فرمائیے. اور دوسرا یہ کہ اس میں امام حضرات کا کیا اس میں کردار بنتا ہے, ائمہ حضرات کا, کہ وہ کیا اس کے لیے کریں, کس طرح لوگوں کو سمجھائیں, کس طرح رغبت دلائیں. آپ عرض ہے کہ آپ اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. اللہ اکبر. ہاں واقعی ایسا ہی ہے. تو یہ تو ہم بچپن سے کہہ سکتے ہیں نا, شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں. چاند رات کو تو بس ہٹ جاؤ, مسجدیں وہ مطلب ابھر رہی ہوتی ہیں نمازیوں سے کہ مت پوچھو بات. دوسرے ہی دن سے بس کمی آنی شروع ہو جائے گی. کمی آتی ہے. اچھا اب یہ سارے لوگ کیا کرتے ہیں, کھا جاتے ہیں. زمین کھا جاتی ہے, آسمان کھا جاتا ہے, زمین نگل جاتی ہے, جاتے کہاں ہیں یہ, جاتے ہیں شاپنگ سینٹروں میں. یہ بازار ہیں, اب ان دنوں بازاریں آباد ہوں گی. خریداری کریں یا نہ کریں, یہ بازار میں ضرور جائیں گے. عورتیں خالی پرس لے کر بازاروں میں گھوم رہی ہوں گی. یہ کام اب انہوں نے شروع کر دیا. بازاریں بھری ہوں گی ان سے. مسجدوں میں کمی. اب یہ نمازی آپ کو ملیں گے 27 رمضان کو شاید مل جائیں گے. ختم قرآن میں یوں مطلب جذبہ ہے کچھ نہ کچھ. 27 رمضان میں مسجدیں بھر جاتی ہیں, پھر خالی. پھر یہ آئیں گے عید کی نماز کے لیے, بس خلاص. تو یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم لوگ کام کرتے نہیں ہیں. کام کریں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جیسے کہ اب نئے نمازی آتے ہیں, رمضانی نمازی, یہ تشریف لاتے ہیں, تو ان پر سارے سامنے انفرادی کوشش کریں نا اپنے اپنے علاقوں میں, تو اس سے فائدہ ہوگا. ان کو نمازی بنائیں. یہ نمازی بن جائیں گے, اگر پورا رمضان نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ آئندہ بھی بعد میں بھی یہ پڑھیں گے. بعد میں بھی ان سے کانٹیکٹ رکھنا ضروری ہے, فالو اپ کرتے رہیں, تو یہ انشاءاللہ نمازی بن جائیں گے. کہ رمضان میں بہرحال دل نرم ہو جاتا ہے. جو کل آیا آج نہیں آیا, پہلے چاند رات کو تھا نہیں آیا. امام صاحب کی کیا ذمہ داری ہے, امام صاحب ان پر انفرادی کوشش کریں, ان کے گھر پہ پہنچیں, ان کی دکان پہ پہنچیں. اپنے اس طرح کے نمازیوں کے فون نمبر ان کے پاس ہوں. امام صاحب کا اگر پیغام چلا جائے, صوتی پیغام, وائس میسج چلا جائے, تو یار نمازی حیرت میں پڑے گا. میرا امام مجھے بول رہا نماز, حاضر حاضر صحیح حاضر, یہ پہنچ جائے گا نمازی. امام ایکٹیو ہو جانا. امام ہر امام ایکٹیو نہیں ہوتا, جس کو اللہ توفیق دے. ایک امام آپ کے پاس بیٹھا ہوا اس وقت اسکرین پر. ہاں میں نے الحمدللہ شروع میں کام دعوت اسلامی سے پہلے بھی اسی کام کا میرا مطلب انداز تھا, رجحان تھا, اور اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی بھی مسجد سے نکلی ہے, بازار سے نہیں نکلی, مارکیٹ سے نہیں, جنگل سے بھی نہیں آئی. یہ میں جن دنوں دعوت اسلامی کا کام شروع میں ایک مسجد میں, نور مسجد میں امامت کرتا تھا, کاغذی بازار کی مسجد بھی زیادہ بڑی نہیں تھی. تو وہی مطلب اسی میں, بلکہ اسلام کی تبلیغ جنہوں نے مطلب سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد نبی کے امام بنے نا. جب مسجد نبی بنی تو یوں مطلب ہے کہ امام کام کر سکتا ہے. امام اگر کسی دکان پر نماز کے لیے جاتے ہیں تو دکان کے بعد چلا جائے, سلام کر کے کھڑا ہو جائے کہ جماعت تیار ہے, جی جماعت تیار ہے, صاحب جماعت, بھائی جماعت تیار ہے. خالی اتنا بول دیں نا آپ. زیادہ وقت آپ نہیں دے پاتے, زیادہ وقت لیں بھی نہیں لوگوں کا. اس طرح کے لوگوں کو زیادہ سننے کا ذوق ہوتا نہیں کہ کوئی مولانا آ کر ان کا وقت لے, مشکل ہی ہے. ان جیسا ہو تو گپے مارنے میں نو پرابلم. مولانا سے تھوڑا خوف آتا ہے, وحشت ہوتی ہے, کیا ہے, تو بھائی نماز جماعت
मस्जिद। तशरीफ लाइए ना, आइए ना भाई, आप भी आ जाइए। यूं करता हुआ अगर गुजर जाए इमाम तो मेरा ख्याल है 10-5 नमाजी आ जाएंगे। आज नहीं आएंगे तो कल आ जाएंगे। अगर ये कहते कहते आप इमाम अगर कोशिश करे, और इनको थोड़ा बाज होते हैं कि वहशत नहीं खाते, मानूस होते हैं, इमाम इनको अच्छे लगते हैं, तो मिलते भी हैं, जुलते भी हैं, तो ऐसों पर इनफरादी कोशिश करना ज़्यादा आसान हुआ। तो नमाजी बनाने में कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह बहुत कुछ करेंगे। आपको अल्लाह तौफीक दे, इनको कुरान करीम सिखाएं, कुरान पढ़ाएं, और इंशाल्लाह इस तरह ही है, तरक्की करते करते खुदा जाने कहाँ निकल